Alosra Restaurant presents Shahrur Rehma, only on The 973 Show. من وين جايب لكم كل هالأغراض وهالحزة؟ فود وورد كل وقت وكل مكان. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रिय मित्रों, सज्जनों, साथियों, सलाम का अर्थ यानी ईश्वर अल्लाह की दया और शांति हो आप तमाम पे। आप देख रहे हैं द 973 शो और हम हैं आपके शुभ चिंतक। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है डिस्कवर इस्लाम के सहयोग से, जो आप रमज़ान के हर रोज़ कुछ इसी वक्त आप तक पहुंचता है। हर रोज की तरह आज भी हमने एक अपने गेस्ट को दावत दी है एंड शी इज डॉक्टर सलवा परवेज। डॉक्टर सलवा परवेज से हम पूछेंगे कि व्हाट आर द कॉमन एलिमेंट्स विथ विच पीपल कम टू यू ड्यूरिंग फास्टिंग, यानी वो कौन सी बीमारियां हैं जिसे लेके लोग आपके क्लिनिक में आते हैं बतौर ख़ास रमज़ान के इस महीने में। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सलवा परवेज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलवा है। आज हम लोग आपसे बात करेंगे उन कॉमन एलिमेंट्स के बारे में जिनके लिए लोग प्रेजेंट करते हैं क्लिनिक में। ठीक, पहले उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जिनके पास कोई पहले से ही मेडिकल कंडीशन है। मसलन के एक बहुत कॉमन बीमारियां हैं जैसे कि शुगर की बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। तो इस तरह के भी मरीज़ हमारे पास बावजूद इसके कि उन्होंने प्रिकॉशंस ले ली हैं और डॉक्टर से रुजू किया था पहले रोज़ा रखने की एक तरह से डॉक्टर से इजाज़त लेने के बाद, तो अक्सर ये होता है कि कुछ ऊंच नीच की वजह से वो क्लिनिक में हमारे पास आते हैं। शुगर के मरीज़ आमतौर पे ये होता है कि जो दवाई ले रहे होते हैं तो कभी ये होता है कि उनकी शुगर कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको ये महसूस होता है कि ट्रेमर्स महसूस होते हैं, वो कांपने लगते हैं। तो कुछ लोगों को ये होता है कि पसीने आने लग जाते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा होता है। तो वो लोग जो हैं फिर उनको ये है कि उनको अपनी शुगर फ़ौरन चेक करनी होती है, और अगर कम हो तो फिर वो रोज़ा जो है खोलना पड़ता है या तोड़ना पड़ता है, बिकॉज़ अगर उनकी शुगर बहुत लो हो गई तो उनके लिए ख़तरे का ये बायस बन सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जैसे ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है, तो उन लोगों में ये है कि अगर तो उनकी दवा जो है एडजस्ट वेल हुई हुई है तो फिर इंशाल्लाह रोज़ा उनका विदाउट एनी इवेंट गुजर जाता है रमज़ान उनका। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनमें अनकंट्रोल राइज ऑफ ब्लड प्रेशर हो जाता है, यानी उनका बहुत बीपी बढ़ जाता है। तो उसमें कुछ लोगों को जो है चक्कर आने लगते हैं, सर में दर्द, गर्दन में दर्द, सीने में दबाव। तो इस तरह की जब सूरत हाल होती है या ऐसी कैफियत होती है तो फिर फ़ौरन उनको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, चूँकि उनकी जैसे कि शुगर के मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उनके रिस्क हार्ट की बीमारी के, यानी दिल के अमराज के लिए ज़्यादा होता है आम इंसान से। तो ये हो गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उनको पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन होता है जिसकी वजह से वो आम तौर पे दवाइयाँ लेते हैं। उन लोगों के लिए कोई ख़ास एहतियात तो ये होती है कि उनको अपने डॉक्टर से पहले ही दवाइयों का टाइमिंग इस तरह से एडजस्ट करनी चाहिए कि वो सहरी और अफ्तार के लिए कर लें, और अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो फिर वो आगे फिर ये होता है कि वो रोज़ा ना रखें, वो उनके लिए बेहतर होता है। बहरहाल ऐसे होते हैं लोग जो कि बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं, बस वो दवाई उनकी टाइम पे अगर लें तो विदाउट इशू उनका रमज़ान गुजर जाता है। लेकिन जैसे अभी मैंने मेंशन किया कि सांस की बीमारी यानी अस्थमा, वैसे तो लोग अपनी मेडिकेशन लेने पे वो नॉर्मल रहते हैं कुछ लोग, लेकिन अचानक से अगर जैसे डस्ट का मौसम हुआ, इत्तेफाक ऐसा हो गया तो उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। उसमें फिर ये कि उनको हॉस्पिटल से रुजू करना पड़ता है दवाई के लिए और अपने इन्हेलर वगैरह के लिए। तो फिर वो उस चीज़ को फिर प्रायोरिटी देनी चाहिए कि अपनी हेल्थ कंडीशन को ट्रीटमेंट करवाएं उसकी। ये तो हो गए वो लोग जिनकी क्रॉनिक कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस पहले से ही हैं।
آگے ہمارے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو کہ نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں, ہیلتھی انڈیویجولس ہوتے ہیں, مگر رمضان کے کچھ خاص ہیبٹس میں ہماری جو چینجز آتی ہیں, ہم لوگ فجر سے مغرب تک جو ہے کچھ نہیں کھا پی رہے ہوتے, اس کی وجہ سے جو ہے کچھ پرابلمس پیش آ جاتی ہیں انہیں. مثلاً سب سے کامن یہ ہوتا ہے کہ آج کل کے روزے جو ہیں وہ گرمیوں کے ذرا کمپیریٹیولی موسم میں آ رہے ہوتے ہیں, تو اس میں جو ہے پانی اگر نہیں صحیح مقدار میں لیا ہوتا ہے سحری پہ یا افطار پہ, تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے. اس کے جو علامات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کسی کو جو ہے بیٹھنے سے جب وہ اٹھے تو انہیں تھوڑے چکر آ گئے, یا سر گھوم گیا جیسے کہتے ہیں, یا وہ سر بھاری ان کا ہو رہا ہوتا ہے, یا کچھ لوگ پھر اپنا بی پی میجر کرتے ہیں, اگر ان کے پاس یہ سہولت ہے تو اس میں ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کم آتا ہے. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, اور جو ہے مناسب مقدار میں پانی کی انٹیک آپ کی ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ 2 لیٹرس تو آپ نے کنزیوم کرنے چاہیے نا, آہستہ آہستہ, اکٹھا نہیں, بٹ جیسے سحری کے وقت اور افطار کے بعد جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا جو ہے ہائیڈریشن رکھنا چاہیے. ایک اور کامن پرابلم وہی جیسے میں نے بھی پہلے مینشن کیا تھا کہ کسی کی اگر شوگر کم ہو جائے تو وہ عام انسان میں بھی ہو سکتی ہے اگر انہوں نے اپنی احتیاط نہیں کی. تو ایسے کھانے بہتر ہوتے ہیں جن کو جو ہے وہ تھرو آؤٹ دا ڈے جو ہے وہ ہمیں تھوڑی بہت شوگر کی ریلیز دیتے رہیں. تو اس طرح سے پھل بہت سارے ہوتے ہیں جو کہ اور جو براؤن بریڈز, گرینز وغیرہ ہوتے ہیں, ان کی مقدار جو ہے اپنے ڈائٹ میں بڑھا دیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو زیادہ دیر تک فل فیلنگ بھی دے گا, اور آپ کی شوگر لیولس کو سلولی جو ہے وہ مینٹین کر کے رکھے گا تھرو آؤٹ دا ڈے آپ کے روزے میں. باقی جو ہے اور جو کنسرنز ہمارے ہوتے ہیں, ایک بہت ہی ماشاءاللہ چونکہ رمضان ہمارا کافی فیسٹیو بھی رہتا ہے, ہم لوگ کافی اس پہ تیاریاں بھی کرتے ہیں کھانے پینے کی خاص طور سے. تو ایسے بہت سے بھی لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ کھا لیتے ہیں, یا جن کو پہلے سے ہی ایسیڈیٹی کا ایشو ہوتا ہے, تو ان میں جو ہے ڈسکمفرٹ جو ہے وہ ان کو پیش آتی ہے, پیٹ میں جلن ہوتی ہے, متلی ہوتی ہے, الٹی کی محسوس ہونا. تو اس طرح کی بھی کیفیت ہوتی ہے. اس کے لیے ہے کہ ایک تو یہ کہ اوور ایٹنگ از نیور اے گڈ آئیڈیا, تو ایک وہ چیز ہو گئی. اگر اپنی کیفین کا جو انٹیک ہے اس کو بھی کم رکھنا چاہیے, اور چاکلیٹس اس طرح کی چیزوں سے بھی, ان چیزوں میں تیل کے کھانے ہو گئے, مرچوں کے کھانے ہو گئے, ان چیزوں سے ایسیڈیٹی بڑھتی ہے. تو ان چیزوں کو اگر اوائڈ کریں یا ماڈریٹ اماؤنٹ میں لیں تو انشاءاللہ رمضان جو ہے وہ اسموتھلی گزر جاتا ہے. شکریہ ڈاکٹر سلوہ صاحبہ, آپ نے بڑے پیارے انداز میں دی 973 شو کے دیکھنے والوں کو یہ مشورہ دیا کہ روزے کے دوران جن بیماریوں کے ساتھ لوگ آپ کی کلینک میں آتے ہیں ان میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو پہلے سے بیمار ہوتے ہیں اور ان کی اپنی بیماری شوگر ریلیٹڈ, بی پی ریلیٹڈ, کڈنی ریلیٹڈ, استھما, تھائرائڈ اینڈ سو آن. There are several ailments with which one goes to the clinic. وہ اپنا مشورہ لے سکتے ہیں کہ میڈیکیشن کب لینی ہے, کتنی لینی ہے, اس کی مقدار کیا ہوگی, اور کیسے فار دا ٹائم بینگ ڈیورنگ رمضان اپنے لائف اسٹائل کو کیسے چینج کرنا ہوگا ٹو سوٹ ٹو یو ٹو فاسٹ. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو صحت مند ہیں, روزہ رکھتے ہیں, پر روزے کی وجہ سے وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں, کلینک میں جاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر سلوہ نے ہمیں بتایا کہ بہت سے لوگ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کلینک میں آتے ہیں. جیسے انہیں بیٹھ کر اٹھنے کے بعد چکر آنی شروع ہوتی ہے, اور ان کی بی پی کم ہو جاتی ہے. یہ ایشوز ہیں ان کے, اس لیے کہ انہوں نے سحری کے وقت میں پانی زیادہ نہیں لیا, یا پھر دن میں کچھ ایسے کام کرتے رہے جس سے ان کی پیاس بڑھ گئی اور وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گئے. کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے ایک اور پیاری سی بات بتائی کہ ان کے پاس لوگ ایسیڈیٹی کی وجہ سے آتے ہیں. ایسیڈیٹی بدہضمی یعنی پیٹ میں جلن, الٹی کا آنا یا خے آنا, اس طریقے کے جو بیماریاں ہیں یہ روزے کی حالت میں لوگ آتے ہیں. اس کی وجہ کارن صرف ایک ہے, چکنی چیزیں, اور جو چیزیں جلد ہضم نہیں ہوتی یا آپ کے پیٹ کو خراب کرتی ہیں, ایسی چیزوں کی غذا آپ نے بوقت سحری لی اور بہت زیادہ کھا لیا, تب آپ کو یہ سمسیا آ سکتی ہے. Am I right? Yes, doctor. She says yes. Yeah. تو کھانوں میں سادگی رکھیں, آئلی اسٹف سے پرہیز کریں. بہنوں اور بھائیوں, ہم رہے آپ کے شبھ چنتک. آپ اپنا خیال رکھیے گا.
رمضان کے بس کچھ ہی دن اور باقی ہیں. اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں, اپنے روزوں کا بھی خیال رکھیں, اپنی راتوں کی نمازوں کا بھی خیال رکھیں. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, مگر اس سے پہلے ہم آپ کو ایک عدد سوال دیں گے. اس کا صحیح جواب بھیجنے پہ آپ کو ایک انعام ملے گا, اور ہمارا نمبر ہے جسے آپ اگر چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں, وہ ہے 34064574. اور آپ کے لیے ہمارا سوال ہے, رمضان کے اس مہینے میں ایسیڈیٹی کے مریض ڈاکٹروں کے پاس کیوں زیادہ جاتے ہیں؟ از دیٹ کلیئر؟ چھوٹا سا آنسر, بریف آنسر اگر آپ لکھ کے بھیجیں بذریعہ واٹس ایپ یا پھر SMS یا پھر وائس نوٹ, یا جو بھی آپ کو آسان لگے. پریہ متروں, سجنوں, ساتھیوں, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ.